الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبل القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب سیدنا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، لائق کے ساتھ احترام سامعین ذیل احتشام، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے، مجھے آپ سب کو سن سنا کر عمل پیرا کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آج کے اس مختصر دورانی میں جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے زور حیدر، فقر بوزر، صدق سلمانی. دراصل یہ علامہ اقبال کے ایک شعر کا کچھ حصہ ہے جو انہوں نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے حوالے سے بیان فرمایا. مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوزر، صدق سلمانی. آج 20 رمضان المبارک ہے، عشرہ مغفرت اختتام پذیر ہونے والا ہے. رمضان اپنی بابرکت ساعتوں کے ساتھ انتہائی تیزی سے گزر رہا ہے. خوش بخت، سعادت مند، اطاعت گزار، نیک خو اور رب کے فرما بردار بندے اس کی رحمتوں بخششوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف بدبخت، شقی، دنیا و آخرت کے روندے ہوئے ان رحمتوں اور برکتوں سے
محروم ہیں. اللہ تعالیٰ نے تفریق کسی کے لیے نہیں رکھی. ہر کوئی اپنی استعداد اور اپنی ایمانی قوت اور طاقت کے مطابق، اپنی ایمانی کیفیت اور جذبے کے مطابق ان رحمتوں کو سمیٹ رہا ہے، ان بخششوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارا شمار ان بخشے ہوئے لوگوں میں کر دے، رحمت سمیٹنے والے لوگوں میں کر دے، سعادت مندوں میں کر دے. ہمیں شقیوں سے، بدبختوں سے، غضب یافتہ اور گمراہ لوگوں کے گروہ میں شامل کرنے سے محفوظ فرما دے. اسلام کی تاریخ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے اندر کچھ خاص مواقع سے بیٹھے ہوئے ہے. وہ چاہے شخصیات کا معاملہ ہو یا غزوات کا، ہر دو طرح کے عنوانات اس ماہ مقدس کے ساتھ وابستہ ہیں. بڑی بڑی عظیم المرتبت شخصیات کا اس ماہ مقدس کے اندر وصال ہوا، شہادت ہوئی، اور بڑے بڑے عظیم غزوات اس ماہ مقدس کے اندر برپا ہوئے. غزوہ بدر ہو یا غزوہ فتح مکہ، وصال سیدہ فاطمہ الزہرا ہو یا وصال سیدہ خدیجہ الکبریٰ، وصال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو یا شہادت امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یہ سارے ایونٹس اس ماہ مقدس کے اندر وجود پذیر ہوئے. اگرچہ ان میں سے ہر ایک موقع ایسا ہے جس پر مستقل گفتگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وقت کی قلت اور جمعہ المبارک جو ماہ رمضان المقدس میں آتا ہے اس کے خاص موضوعات کی وجہ سے آج کے جمعہ میں ہی ان تمام ہستیوں کو بھی اور ان تمام مارکوں کو بھی تاریخ اسلام کے اوراق کی روشنی میں ایک نظر دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ہم پر کروڑہ مرتبہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں جس دین سے وابستہ فرمایا، جس ملت کی روشنی عطا فرمائی، جس اسلام کا نور عطا فرمایا، وہ تمام ادیان پر غالب، تمام ادیان کا خاتم اور قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، جس کی ابتدا اس قدر مشکلات کے ساتھ ہوئی کہ نبی دعوت، پیغمبر آخر الزمان، سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہی وطن سے اعلان نبوت کے 13ویں سال ان لوگوں کے درمیان سے نکلنے کا حکم ہوا جو لوگ اعلان نبوت سے پہلے آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے. وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن ہوئے. بامر الہی آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ رخ فرمایا
اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے دوسرے سال ہی ماہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک ایسے غزوہ کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا جسے معرکہ حق و باطل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دینے کے لیے نہ صرف منتخب فرمایا بلکہ ان کی ایسی مدد فرمائی جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے انہی جذبات کی شرط کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈھارس ہے۔ اگر تم تعداد میں تھوڑے بھی ہو، اگر تمہارے پاس جنگی ساز و سامان کی قلت بھی ہے، اگرچہ تمہارے پاس جنگی سواریوں کی فراوانی نہیں بھی، لیکن تمہارے دلوں میں جذبہ ایمان موجود ہے، تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی رضا اور الفت میں مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے، تو سامنے اس وقت کی اگر سپر پاور بھی ہے تو وہ سپر پاور تمہیں پورے جنگی ساز و سامان مال و دولت کی کثرت کے باوجود شکست نہیں دے سکتی۔ اور دنیا کی نظروں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ کفار جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، قرآن نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اس نیت کے ساتھ نکلے کہ وہ اپنے فخر کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے مال و دولت، جنگی ساز و سامان، سواریوں پر اترا رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، تم ان کی طرح نہ نکلنا، تم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رب پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہوئے اس انداز میں نکلنا۔ اب وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے، وہ لوگ جو اتراتے ہوئے نکلے تھے، جن میں اس امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل جو اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس قوم کے سرداروں سمیت غزوہ بدر میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور وہ جو مٹھی بھر مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی نصرت فرمائی، ایسی مدد فرمائی کہ حق آیا، باطل چلا گیا، باطل جانے ہی والا تھا۔ اور اسی غزوے کے حوالے سے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ کفار کے اس لشکر سے مسلمانوں کی مڑ بھیڑ اس لیے کروانا چاہتا ہے تاکہ حق نکھر کر سامنے آ جائے اور باطل کا بھی پتہ چل جائے، اور اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر غالب فرما دے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کو ایسی عظیم فتح عطا فرمائی کہ مد مقابل لشکر ان کے 70 لوگ، جن میں بڑے بڑے سرداران موجود ہیں، جن میں ابو جہل موجود ہے، عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، بڑے بڑے نام ہیں، وہ سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور 70 بڑے بڑے سرداران کو قیدی بنا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی نصرت فرمائی
کہ کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی جو کہ مٹھی بھر تھے دھاک بیٹھ گئی۔ اصل میں وہاں چیز کیا تھی؟ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ان پر غالب فرما دیا؟ وہ جذبہ یہی تھا، زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ یہ تین ایسے عناصر تھے، یہ تین ایسے اوصاف تھے جو اس لشکر کے اندر موجود تھے، لشکر کے ہر فرد کے اندر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کے حاملین لشکر کو ایسے لشکر پر غالب فرمایا جن کے ہاں نہ تو وہ زور حیدر تھا، نہ فقر بوذر تھا، نہ صدق سلمانی تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے انہیں اگر اعتماد تھا تو اپنے ہتھیاروں پر، انہیں اگر اعتماد تھا تو اپنی مال و دولت پر، انہیں اگر اعتماد تھا تو اپنے جاہ و منصب اور بڑے مرتبے پر۔ یہاں صورتحال ایسی نہیں تھی، یہاں بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، ادھر بھروسہ اپنے ساز و سامان پر تھا۔ ادھر فقر کی حالت میں بھی 8 تلواریں، 2 زریں، 2 گھوڑے اور چند اونٹ، مقابلہ کیا ہے؟ 313 ہے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، پورا جنگی ساز و سامان ہے، زرے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، شراب و کباب بھی ہے، سب کچھ۔ لیکن چونکہ نیت کا فرق تھا، اعتقاد کا فرق تھا، فکر کا فرق تھا، سوچ کا فرق تھا اور بھروسے کا فرق تھا، جن کا بھروسہ رب پر تھا انہوں نے ظاہری ساز و سامان کو نہیں دیکھا، اور جن کا بھروسہ ساز و سامان پر تھا اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کے سامنے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس غزوہ سے ہمارے لیے جو سبق اور درس سامنے آتا ہے، آج دیکھ لیں اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت ہمارے روزہ دار مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم کر رہا ہے۔ آج دیکھیں مسلمان 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہیں، ہالینڈ کا وہ گستاخ شخص آج پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی سے کام دے رہا ہے۔ دیکھیں اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود کہیں قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں مسلمانوں کی ماؤں بیٹیوں کو، بہنوں کو اور نوجوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں سر عام مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود 57 اسلامی ممالک اس وقت دنیا پر موجود ہیں، جہاں مختلف طرق سے اسلام کا نظام بہرحال رائج ہے، اپنی اپنی فوجیں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھ لیں مسلمان ہی ظلم و ستم کا نشانہ کیوں؟ کبھی افغانستان میں، کبھی شام میں، کبھی چچنیا میں، کبھی لیبیا میں اگر نشانہ بنتا ہے تو مسلمان ہی بنتا ہے، اور جو نشانہ بناتے ہیں بس وہ دہشت گرد کا لیبل لگا کر وہ اپنی من مانی کرتے ہیں۔ وہاں کی رعایا، وہاں کی عوام، وہاں کے سادہ لوگ، ان کا کوئی جرم ہے یا نہیں، کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ آج روس نے یوکرائن پر حملہ کیا، پوری یورپی یونین اکٹھی ہو گئی، امریکہ نے پابندیاں شروع کر دیں، دھمکیاں دینی شروع کر دیں،
وہ ان کے اپنے ہیں، ان کی تکلیف انہیں محسوس ہوئی، ان کے لیے آواز بھی اٹھائی، پابندیوں کا عندیہ بھی دیا، عملی جامہ بھی پہنا دیا، لیکن کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے اندر ان کی رگوں میں خون نہیں دوڑ رہا؟ کیا یہ اسی خالق کی مخلوق نہیں ہے جس کی وہ مخلوق ہے؟ کیا مسلمان اسی مالک کے بندے نہیں ہیں جس کے وہ بندے ہیں؟ اور کیا مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے؟ کیا مسلمانوں کو اپنی وہ تاریخ یاد نہیں کرنی چاہیے کہ مٹھی بھر ہونے کے باوجود جب زور حیدر کے ساتھ، جب فخر بوذر کے ساتھ، جب صدق سلمانی کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اس وقت کی سپر پاور جو ہے وہ شکست کا سامنا کرتی ہے، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، روم اور ایران جو اس وقت کی بڑی سپر پاوریں تھیں، مسلمانوں کے ہاتھوں وہ بھی شکست کھا جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر خوف خدا کے ساتھ ساتھ ان اوصاف کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ انہیں ظاہری ساز و سامان پر بھروسہ نہیں، رب کی ذات پر بھروسہ تھا۔ انہیں مسلمانوں کا درد بھی تھا، مسلمانوں کی فکر بھی تھی، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا خیال بھی تھا، قرآن مجید کی حرمت کا پاس بھی تھا۔ آج ہمارے حکمران تقریریں تو بہت کر رہے ہیں، اپنے گرد ہجوم تو بہت اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن کیا اتنے سال منصب حکومت پر فائز رہنے کے باوجود کیا ایسا کوئی عملی اقدام کیا گیا؟ کیا عملی طور پر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے عملی چال چلی گئی، عملی قدم اٹھایا گیا تاکہ بین الاقوامی قوتوں کو یہ پیغام مل جاتا، ان تک یہ پیغام پہنچ جاتا کہ یہ مسلمان اسی قوم کے وارث ہیں جو قوم زور حیدر، فخر بوذر اور صدق سلمانی کے ساتھ آراستہ تھی، اور جس قوم نے 313 ہوں یا 10,000 ہوں، سامنے لشکر 10,000 کا ہو یا 1,00,000 کا ہو، کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے مد مقابل اتنی بڑی قوت ہے، صرف رب پر بھروسہ کرتے ہوئے، رب پر توکل کرتے ہوئے، اسی کی رضا کی خاطر، اسی کے راہ میں شہید ہونے کے لیے جذبہ شہادت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سامنے والے سے آمنا سامنا کرتے ہیں، جنگ میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ فتح بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو ان کے وارث ہیں، یہ وارث کب بنیں گے؟ صرف زبان کی حد تک، اپنی حکومتیں بچانے کے لیے، اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے، لوگوں کو اپنی اس جھوٹی زبان کے ساتھ ورگلانے کے لیے، ملک کے اندر سازشیں بنانے کے لیے، خانہ جنگی کے اندر دھکیلنے کے لیے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے جنہیں جواب دینا ہے انہیں جواب دیا جائے۔ اگر ایک بندہ اتنا عرصہ حکومت میں رہنے کے باوجود عالم اسلام کی ان کمزور ملکوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، اور ان کمزور ملکوں کے لیے ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتا، تو کیا ایسے بندے کی باتوں کے اندر دوبارہ آنے کی ضرورت ہے؟ اور کیا ایسا بندہ کل مستقبل کے اندر عالم اسلام کے لیے کچھ کر پائے گا؟ اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی عقل کا زاویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے، جنہوں نے بدر میں یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے سامنے کون آ رہا ہے۔ تو بدر کے اندر صرف 8 تلواروں اور 2 زروں کے ساتھ 1,000
لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے، اور پھر یہی فتح سن 8 ہجری غزوہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ 20 رمضان المبارک جمعہ المبارک کا ہی دن ہے، وہ مکہ مکرمہ جہاں سے صرف 8 سال پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثاروں کو اس انداز میں نکالا گیا تھا کہ وہاں کے مقامی لوگ سرداران یہ تصور کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اب ہم ختم کر دیں گے، ملیہ میٹ کر دیں گے، اسلام کا وجود اور نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن وہ مٹھی بھر مسلمان رب پر بھروسہ کرنے والے، شجاعت کو اختیار کرنے والے، فقر کو اپنا لبادہ اور لباس بنانے والے، سچائی کا دامن ہمہ وقت تھامنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 8 سال کے عرصے میں ہی دوبارہ اسی مکہ میں اس شان سے داخل فرمایا کہ اب وہاں کے جو سرداران ہیں وہ امن طلب کر رہے ہیں، پناہیں مانگ رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں، حرم کعبہ کے اندر داخل ہو کر غلاف کعبہ کے اندر چھپ رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا تھی؟ 8 سال کے اندر یہ حالات پلٹ کیسے گئے؟ اس کے پیچھے استقامت، رب کی ذات پر بھروسہ، سچائی، رب کی ذات پر پختہ یقین، اور مسلمانوں کے پاس کوئی مال و دولت کی کثرت تو تھی نہیں، وہی فقر تھا، اور اس فقر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت سے ملا ہوا وہ حصہ تھا جس کے بارے میں حضور کے صحابہ یہ بیان فرماتے ہیں، کان اشجع الناس، حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا، آپ سب سے بڑے بہادر تھے، آپ سب سے بڑے زور آور تھے۔ اسی زور آوری کا، اسی بہادری کا حصہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بھی ملا، اور انہی صحابہ نے حضور کی اس شجاعت سے جو خیرات پائی، اسی شجاعت کا یہ نتیجہ تھا کہ سامنے خیبر کا دروازہ اور خیبر کا سب سے بڑا سردار مرحبی کیوں نہ ہو، جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ اسی خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا لیتے ہیں، اور دوسرے ہاتھ کے اندر تلوار پکڑ کے اسی مرحب کا سر قلم فرما دیتے ہیں۔ یہ وہی زور حیدر ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اسی زور حیدر کو اختیار کر لیں، اگر فقر بوذر کو اختیار کر لیں اور صدق سلمانی کو اختیار کر لیں، محض چرب زبانی سے کام نہ لیں، محض جھوٹی تقریریں نہ جھاڑتے رہیں، محض اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے لوگوں کا ہجوم نہ اکٹھے کرتے رہیں، ماہ رمضان المقدس کا جو تقدس ہے اسے پامال نہ کرتے رہیں، بلکہ حقیقت میں مسلمان بن جائیں اور آج بھی کفر کو للکاریں، تو یقیناً کفر کے دل کے اندر وہی دھاک بیٹھ جائے گی جو خیبر کے موقع پر بیٹھی تھی، جو بدر کے موقع پر بیٹھی تھی، اور فتح مکہ کے موقع پر بیٹھی تھی۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان مبارک آپ کی شہادت ہے، اور خاص طور پر آپ کے حوالے سے آپ کی شجاعت سے کون واقف نہیں؟ یہاں تک کہا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شہزور جوان تو علی ہی ہے، اور تلواروں میں تلوار تو ان کی تلوار ہی ہے جس کا نام ذوالفقار ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کی شجاعت، بہادری کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے جن کا انتخاب کرتے ہیں وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کفار اور مشرکین جو آپ کے جانی دشمن تھے، امانتیں پھر بھی آپ کے پاس ہی رکھا کرتے تھے، اور انہی امانتوں کو لوٹانے کے لیے حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ہجرت کے موقع پر اپنے بستر پر سونے کا حکم بھی فرماتے ہیں،
اور امانتیں لوٹا کر پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم اور اجازت عنایت فرماتے ہیں۔ تو ان کی شجاعت اور ان کے زور بازو کا عالم کیا ہوگا کہ باہر جان لینے کے لیے کفار کے جتنے بھی قبائل ہیں، ہر قبیلے سے ایک قوی جوان کو چنا گیا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلیں تو آپ کو شہید کر دیا جائے۔ بامر الہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا بھی، بحفاظت مدینہ منورہ پہنچایا بھی، لیکن آپ کے بستر پر اس رات آرام کرنا بھی، یہ بھی جان کو جوکھوں میں ڈالنا تھا، یہ بھی اپنی زندگی کا سودا کرنا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر آپ نے یہ سودا کیا بھی۔ اور قرآن نے اس سودے کا ذکر یوں کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں۔ گویا آپ نے اللہ کی رضا پانے کے لیے، یہاں حکم حضور کا تھا، اور حضور کے حکم پر عمل کرنا یہ رب کی رضا ہے، تو آپ نے رب کی رضا پانے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پانے کے لیے اس بستر پر آرام کیا، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ محض یہ دیکھتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، رب کی رضا کے لیے زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور اگر اسے قربان بھی کرنا پڑے تو قربان کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمان اور مشرکین آمنے سامنے ہیں، اور مشرکوں کے 3 بڑے سردار جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو آگے سے مدینہ منورہ کے قبیلہ انصار کے صحابہ کرام اجازت لے کر ان 3 سرداروں کے مقابلے میں آتے ہیں۔ ان کی نخوت، رعونت، تکبر، ریا کا عالم یہ تھا۔ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، اپنا تعارف تو کرواؤ۔ انہوں نے کہا ہم قبیلہ انصار کے جوان ہیں۔ تو یہ جو ریاکاری اور تکبر سے بھرے ہوئے فخر و غرور کا پلندہ تھے، ان سرداروں نے کہا ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، تم تو ہمارے مقابلے کے بندے ہی نہیں، تم تو کسان ہو، اب کسان قریش کے سرداروں کے ساتھ لڑائی کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم واپس جاؤ، ہمارے مقابلے میں ہمارے مقابلے کے بندے بھیجو۔ وہ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، علی کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بھی تینوں سرداران قریش تھے۔ فرمایا جاؤ مقابلے کے لیے۔ جب یہ تینوں حضرات سامنے گئے، انہوں نے پوچھا کون؟ تینوں نے فرمایا، ایک نے کہا میں حمزہ، دوسرے میں علی، تیسرے عبیدہ۔ ہاں اب بولے، اب ہمارا مقابلہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود کافر بھی مانتے تھے کہ یہ ہمارے جوڑ کا بندہ ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو مشرک اور کافر سردار آیا، بس آپ نے ایک ہی بار کے اندر اس کا کام تمام کر دیا۔ زور حیدر کا یہ عالم ہے کہ سامنے والا دشمن مان بھی رہا ہے کہ یہ میرے مقابلے کا ہے، اور پھر آپ دشمن پر اس انداز میں غالب بھی آتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں آپ کا وہ زور بازو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور غزوہ خندق کا موقع ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے عرب کا وہ سردار جس کا نام عمر بن عبد ود ہے، جس کے بارے میں کفار اور مسلمانوں کا سب کا یہی نظریہ تھا کہ یہ ایسا طاقتور جوان ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر 1000 سوار بھی آ جائے تو یہ اس پر غالب آ جائے گا۔ غزوہ خندق کے موقع پر وہی عمر بن عبد ود مقابلے کے لیے آتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں۔ ایک بار اجازت مانگی،
اب اس کی طاقت کا اندازہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کلمات سے لگائیں۔ آپ نے آگے سے فرمایا علی مقابلے میں عمر بن عبد ود ہے۔ آپ نے دوبارہ اجازت مانگی، فرمایا علی مقابلے میں عمر بن عبد ود ہے۔ آپ نے پھر اجازت مانگی، حضور نے پھر فرمایا علی مقابلے میں عمر بن عبد ود ہے۔ اصل میں یہاں دو پہلو ہیں اسی چیز کو سمجھنے کے کہ سامنے اتنا بڑا طاقتور جوان آ رہا ہے، علی تم نے اس کے مقابلے میں جانا ہے، لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ علی اس سے بھی بڑا طاقتور ہے، علی اس سے بھی بڑا طاقتور ہے۔ اور دوسری اس بات کی اہمیت بھی سامنے والوں پر بیٹھ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علی کا مقابلہ کسی عام بندے سے نہیں ہو رہا، ایسے بندے سے ہو رہا ہے جو 1000 بندوں پر بھی بھاری ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضور سے دعا لے کر مقابلے کے لیے سامنے جاتے ہیں۔ اب اندازہ کریں وہ سواری پر سوار تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا اے عمر بن عبد ود، میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے، مکہ میں تو کہا کرتا تھا مجھے 2 چیزوں میں سے اگر بہتر چیز کا اختیار ملا تو میں بہتر کو اختیار کروں گا، آؤ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا نہیں، نہ مجھے اللہ کی حاجت ہے نہ مجھے رسول کی حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا اور تیری یہ بات سن کر تجھے یہ دعوت دی تھی، اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہے تو آ پھر تیرے ساتھ میری تلوار مقابلہ کرے گی۔ عمر بن عبد ود نے پوچھا تم کون؟ کہا میں علی ہوں۔ کہا بھتیجے چلے جاؤ، ایسے ہی اپنی جان نہ گواؤ، میں تجھے خواہ مخواہ قتل نہیں کرنا چاہتا، میں آؤ، میں حیدر کرار ہوں۔ عمر بن عبد ود سامنے آتا ہے، گھوڑے پر سوار تھا، جب دیکھا کہ میرے مقابلے میں ایک چھوٹا سا جوان مجھے للکار رہا ہے، گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ 1000 سوار پر جو بھاری بندہ تھا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار کرتا ہے، اور وار اتنا شدید تھا، آپ کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی اس وار نے لوہے کی ڈھال کو چیر کر یہاں تک کہ آپ کے سر اقدس کو بھی زخمی کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو روکا، اس قدر شدت ضرب تھی کہ ڈھال بھی ٹوٹ گئی، سر اقدس بھی زخمی ہو گیا۔ آپ نے پلٹ کر ایک ہی وار کیا، اور وہ وار یہاں کندھے کی جو رگ تھی اس پر کیا، اور اسی وار سے عمر بن عبد ود کا کام تمام فرما دیا۔ وہ بندہ جو 1000 سوار پر بھاری ہے، وہ بندہ جس کے مقابلے میں جانے سے پہلے حضور علی المرتضیٰ شیر خدا سے فرما رہے ہیں علی سامنے عمر بن عبد ود ہے، سامنے عمر بن عبد ود ہے، سامنے عمر بن عبد ود ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ زور حیدر کا کیا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، اور جن کے بارے میں خود فرما دیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سامنے مرحب ہو یا سامنے عمر بن عبد ود ہو، سامنے قریش مکہ کا بڑا سردار ہو، جب علی کی تلوار چلتی ہے تو پھر ان کے سر گردنوں پر نہیں، ان کی گردنیں جو ہیں جسم پر نہیں رہتی بلکہ سر تن سے جدا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ زور حیدر اگر آج بھی مسلمانوں کے اندر پلٹ آئے، ہمارے حکمرانوں کے اندر وہی غیرت ایمانی بیدار ہو جائے تو مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں پر روزے کی حالت میں ظلم و ستم نہ ہو۔ اگر آج وہی زور حیدر دوبارہ سے زندہ ہو جائے ہمارے حکمرانوں کے اندر، ہمارے سپہ سالاران کے اندر، تو فلسطین کے اندر نہتے مسلمانوں پر مسجد اقصی کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، ہماری بہنوں کو یوں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا نہ جائے، ان پر علل اعلان سر عام گولیاں نہ چلائی جائیں، انہیں بمبوں کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہی عزت اور ناموس ہمیں دوبارہ ملے تو پھر سے یہی فقر بوذر، یہی زور حیدر،
یہی صدق سلمانی ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنانا ہوگا، ہمیں بھی اپنانا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ تعداد میں بھی تھوڑے تھے، ساز و سامان میں بھی قلیل تھے، اس کے باوجود ہر مارکے کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں فتح یا فرماتا گیا۔ آج ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، جنگی ساز و سامان کی بھی قلت نہیں ہے، حتیٰ کہ ایٹمی طاقت بھی ہیں، اس کے باوجود ہر طرف سے یہی نعرے لگ رہے ہیں، امریکہ ہمیں غلام بنا رہا ہے، امریکہ ہمیں غلام بنا رہا ہے، ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ نہ صرف ادھر کی یہ آواز بلکہ پورے عالم اسلام کو دیکھ لیں، کون ہے جو ان بین الاقوامی طاقتوں کو للکار رہا ہے، اور کون ہے جو سرعام ان کے سامنے